السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری یہ ریکویسٹڈ ناول ہے، اور ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، اور اس کی رائٹر ہے عبیرہ حسن۔ وہ 15 سال کے بعد اپنے گھر ملک ہاؤس جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی انہی جانے پہچانے راستوں سے گزرتے ہوئے گھر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، جن سے دن رات اس کا گزر ہوتا تھا۔ وہ گھر میں ٹک کر بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ اسکول کے بعد اسے دوستوں کے گھر، کرکٹ گراؤنڈ یا پھر دادا جان اور زر کے ساتھ مسجد جانا ہوتا تھا، جہاں وہ قرآن پاک پڑھتا تھا۔ سارا دن رادیہ، شرینہ اور نور اس کے آگے پیچھے چیختی پھرتی تھی کہ وہ دن کے وقت دھوپ میں باہر نہ جایا کرے۔ اس کی آنکھیں دھوپ میں چندھیائے جاتی تھی تو سفید روئی جیسی اسکن لال ہو جاتی تھی، مگر وہ بنا اپنی حالت فکر کیے باہر بھاگ جاتا تھا۔ کتنے حسین و خوبصورت دن تھے وہ، جب اس کی زندگی بے فکری کے ساتھ ہنستے کھیلتے اپنے باپ اور 3 ماؤں، اپنے بھائی دوست جیسے زر کے ساتھ گزر رہی تھی۔ مگر پھر نہ جانے اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ سب کچھ اچانک بدل گیا۔ ارتضیٰ سے اپنا پیارا گھر، اپنے ماں باپ، یہ رستے، یہ گلیاں، یہاں تک کہ اپنا یہ شہر بھی چھوٹ گیا تھا۔ سوچوں میں گم وہ شاندار سے ملک ہاؤس کو سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ تھامے کھڑا تھا۔ ارتضیٰ، کیا ہوا پتر؟ ایسے کیوں کھڑا ہے؟ چل اندر چل، دھوپ میں کھڑا مت ہو۔ آنکھیں دیکھ اپنی، بالکل سکڑ کر بند ہو رہی ہے۔ یار تو واقعی بالکل پکا والا سورج مکھی ہے۔ کچھ تھوڑا بہت زیادہ نہیں، بس 30-40% ہی کم ہو جاتا تو کیا جاتا تیرا؟ اب بندہ جوانی میں ہی یہ گولڈن و سفید بال لیے گھومتا اچھا لگتا ہے کیا؟ مینو دیکھ، ابھی بھی سر پر کہیں کہیں کالے بال موجود ہے۔ چل، بال تو پھر بھی ہم تیرے کلر کروا سکتے، مگر ان پلکوں کا کیا کریں گے؟ کڑیوں جیسا شہد رنگ ہے ان کا بھی۔ پھر چہرہ دیکھ اپنا، چہرے کا یہ سفید رنگ اتنا تیز ہے کہ کل کو اچھی بھلی گوری ٹٹی لڑکی سے بھی تیری شادی کروائے تو بھی تیرے آگے کالی لگے گی۔ ارحم صاحب ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تعصب سے بولے۔ ارتضیٰ ان کی باتوں پر جھینک کر رہ گیا، جبکہ ارکم ملک بیٹے کو شرماتا دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ پاپا، میرے بیٹے کی خوبصورتی کو نظر مت لگائے پلیز۔ میرے ارتضیٰ کی رنگت اور بال ہی نہیں، اس کے نقوش اور قد کاٹ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ مجھے واقعی اس کے لیے اس کے جوڑ کی لڑکی دیکھنے میں بہت دشواری ہوگی۔ ارکم صاحب کے کہنے پر ارتضیٰ کی آنکھوں میں چھم سے اپنی اس جلاد صفت شاگرد کا چہرہ گھوم گیا تھا، مگر پھر سر جھٹکتے اس نے باپ کی زبانی یہ تذکرہ سن کر اپنی جتاتی نظریں ان کے چہرے پر جما دی تھی، جن کا مفہوم سمجھنے میں ارکم صاحب کو لمحہ لگا اور وہ گڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ اپنی خفت مٹانے کو انہوں نے اپنا فون نکال کر سب سے پہلے شرینہ کو کال کی۔ شوہر کی کال سن کر شرینہ نور کو ساتھ لیے جلدی جلدی لپک جھپک کے باہر آئی تھی۔ ان کے ساتھ اشال بھی ہاتھوں میں پھولوں کی تھالیاں لیے موجود تھی۔ یہ ذمہ داری نور نے اسے دی تھی۔ ازراق اور سعد بھی بھائی کے آنے کی خوشی میں دروازے پر چلے آئے تھے۔ اور پھر نور اور شرینہ نے اپنی طرف بڑھتے ارتضیٰ کے اوپر اشال کے ہاتھ میں موجود تھالیوں سے ڈھیر سارے پھول لے کر اس پر برسانا شروع کر دیے تھے۔ اشال بھی ایک تھال سعد کو تھما کر اپنے بھیا پر پھولوں کی برسات کرنے لگی۔ ارتضیٰ مسکرا کر آگے بڑھتا ہوا شرینہ کے گلے لگ گیا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی امی جان؟ میں کون سا کوئی VIP پرسن ہوں؟ شرینہ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتا بولا۔ میرا بچہ VIP سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ VIP پرسن ہے جو آج سالوں بعد واپس اپنے گھر لوٹا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہاری راہوں میں چاند تارے بچھا دوں۔ میری جان، تو یہ پھول کیا چیز ہے؟ تم میرے پہلے بیٹے ہو ارتضیٰ، تمہیں میں نے اپنی سب اولادوں سے زیادہ چاہا ہے۔ شرینہ نثار ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھتی بولی۔ تبھی ارتضیٰ نے جھک کر عقیدت سے ماں کی پیشانی چومی تھی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے نور کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو مما۔ کیا آپ جانتی ہیں آپ آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی 15 سال پہلے تھی؟ شراحت سے ماں کی طرف جھک کر مسکراتا ہوا رازداری سے بولا، اور بالکل شرینہ کی طرح ہی۔ اس نے نور کے بھی دونوں ہاتھوں کو تھام کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا لیے تھے۔ بالکل بیٹا جی، یہ تو تم نے سچ کہا، کیونکہ یہی بات تمہارے پاپا بھی کہتے ہیں۔ اور ہم خوبصورت ہیں تبھی تو اللہ نے بیٹے بھی شہزادوں جیسے دیے ہیں۔ ذرا خود سمیت میرے باقی بچوں پر نظر تو ڈالو، ان کی خوبصورتی کی داد دیے بنا نہیں رہ سکو گے۔ نور نے بھی جواباً شراحت سے مسکراتے ہوئے ارتضیٰ کے کان کی طرف جھک کر رازداری سے ہی جواب دیا تھا، جس پر ارتضیٰ کا قہقہہ بے اختیار تھا۔ وہ ارحم صاحب کی وجہ سے یہ باتیں زور سے نہیں کر سکتے تھے۔ سب سن رہا ہوں میں بھائی، مما جان سے فلرٹ ہو رہا ہے نا؟ اب اندر چلے ورنہ میں پاپا کو بتا دوں گا۔ ساتھ دھمکا کر کہتے ہوئے آگے بڑھ کر بھائی کے گلے لگ گیا۔ پیچھے ارکم ملک اور ارحم ملک بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ دونوں باواؤں کو اپنے دائیں بائیں بازوؤں کے حلقے میں سمیٹے اندر ہال میں چلایا، اور عین اسی وقت پنک سوٹ پر بڑے سے پنک دوپٹے کو کھول کر اپنے سراپے پر پھیلائے اپنے لمبے گھنے بالوں کو کیچڑ میں جکڑے اوپری سیڑھیوں سے اتر کر نیچے چلی آ رہی تھی۔
مگر آخری کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے ہال میں بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ جیسے سیڑھیوں پر فریز ہو گئی۔ اس نے پورے 15 سال بعد اسے دیکھا تھا، پھر بھی وہ ارتضیٰ کی رنگت اور بالوں کے رنگ سے اسے پہچان گئی۔ ہاں، وہ ارتضیٰ ہی تھا جو بچپن کی طرح بھی بے حد خوبصورت تھا، بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی وجاہت اور خوبصورتی میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ افا اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ ارے افا، آؤ نا۔ رک کیوں گئی؟ ارتضیٰ آ گیا ہے، اس سے ملو گی نہیں؟ سب سے پہلے نور کی نظر اپنی بھانجی پر پڑی تھی اور وہ افا کو سیڑھیوں پر ساکت کھڑے دیکھ کر آواز دے بیٹھی تھی، جبکہ افا کا نام سن کر ارتضیٰ نے بھی سر اٹھا کر سیڑھیوں پر کھڑی افا کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے سب کے سامنے چلی آئی اور اس نے سب کو سلام کرتے خاص طور پر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارے افا، یہ تم ہو؟ اللہ اللہ، تم تو خاصی بڑی ہو گئی ہو۔ ماما جان، اپنی افا تو ماشاءاللہ خوبصورتی میں آپ سے بھی زیادہ نمبر لے گئی۔ ارتضیٰ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، مگر افا کے دل نے اس تعریف پر ایک بیٹ مس کی تھی۔ بس بھیا، اور افا کی عادت بھی بہت ہی اچھی ہے، ان سے مل کر مجھے آپ کے شاگرد اول کی یاد آ گئی۔ یہ بھی انہی جیسی خوبصورت اور اچھی عادات کی مالک ہے، مگر شکر ہے اس کے شوق علائے آپ ہی کی طرح جارحانہ نہیں ہے۔ اشال نے بھی مسکرا کر اس کی تعریف کی تھی، ساتھ ہی چور نظروں سے ایک طرف کھڑے ازراق کو دیکھا جس کی نظریں افا پر جمی تھی، اور پھر امی جان اور نور نے ارتضیٰ کو واقعی وی آئی پی پرسن کی طرح خاصا اسپیشل پروٹوکول دیا تھا۔ اسے نہ صرف کھانا ٹھوس ٹھوس کر کھلایا تھا، بلکہ کھانے کے بعد میٹھے کے نام پر کم سے کم 10 ڈشز چکھنے چکانے کے طور پر اسے اس قدر اصرار سے کھلائی تھی کہ ارتضیٰ نے دہائیاں دے کر بڑی مشکل سے خود کو دونوں ماؤں کے چنگل سے آزاد کیا۔ پھر وہ اشال کو اپنے ساتھ لے کر کچن میں چلی گئی تھی اور ارتضیٰ نے شکر منایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نور اور افا اسعاد کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی تھی۔ ازراق بھی اپنے روم میں چلا گیا، ساتھ ہی اس نے ارتضیٰ سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی رات بھر ہاسپٹل میں بے آرام رہا ہے تو اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرے، مگر ارتضیٰ کو یوں بیچ میں دن کے وقت سونے کی عادت نہیں تھی، تبھی اس نے ازراق کو منع کر دیا۔ خود ارکم صاحب اور ارحم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا رہا، جو اسے ساتھ لیے ڈائننگ روم سے ہال میں چلے آئے اور بیٹھ کر مسجد کے امور پر کچھ بات کرنے لگے، جبکہ ارتضیٰ اب نظریں گھما کر گھر کو چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سالوں بعد اس گھر میں قدم رکھا تھا، جہاں اب کافی کچھ بدل چکا تھا۔ 15 سال پرانا وہ والا سارا سیٹ اپ بدل چکا تھا۔ اس وقت وہ ملک ہاؤس کے جس بڑے سے خوبصورت سجے سجائے ہال میں بیٹھا تھا، پہلے کے مقابلے بے حد خوبصورت ہو گیا تھا۔ شیشے کی طرح چمکتے بڑے بڑے اٹالین پتھروں والے فرش پر جگمگ کرتی خوبصورت سیلنگ میں سجی ڈھیروں ساری لائٹس ایک ساتھ فرش پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے فرش آئینے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ ہال میں بڑے قیمتی فرنیچر، پردے، شو پیسز، پینٹنگز اپنی قیمت آپ بتا رہے تھے۔ ارتضیٰ ستائشی نظروں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اس گھر کا نقشہ پورا ازبر تھا۔ اس گھر میں اس نے اپنی ماؤں اور بھائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے 13 سال گزارے تھے۔ وہ اس گھر کو کیسے بھول جاتا، مگر اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہال کے سوا گھر کے باقی حصوں میں مزید چینجز بھی ہوئے یا نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر سب سے پہلے نظر ہال کے آخری سرے پر ڈالی تھی۔ ہال کے بائیں طرف آخری کونے پر اوپری فلور پر جاتی سیڑھیاں پہلے کی طرح اب بھی موجود تھی۔ اوپری فلور پر سب گھر والوں کے بیڈ رومز تھے۔ سیڑھیوں کے نیچے والے اسپیس کو بے حد پیاری لکڑی کی دیوار سے کور کیا گیا تھا، کیونکہ اس دیوار کے پیچھے بنے کمرے کو اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس اسٹور کا دروازہ سیڑھیوں کے ساتھ اندر کی طرف جاتی راہداری میں کھلتا تھا۔ اسی راہداری کے اختتام کے ساتھ ہی بائیں طرف بڑا سا ڈائننگ روم تھا، جس میں بیک وقت ایک ساتھ کم سے کم 15 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے۔ بڑی سی جہازی سائز ڈائننگ ٹیبل کے اطراف 15 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ ڈائننگ روم کے دروازے کے سامنے اسی راہداری پر دائیں طرف بڑا سا دیسی بدیسی سٹائل کا بڑا سا کچن تھا۔ کچن کے ساتھ پینٹری اور کچن گارڈن تھا، جو گھر کے پچھلے والے بڑے برآمدے سے جڑا تھا، اور بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر کے برآمدے اور کچن گارڈن کو الگ کیا گیا تھا۔ پچھلی طرف بنے بڑے سے کئی گز تک پھیلے ماربل کے آنگن کے بیچوں بیچ سوئمنگ پول خاص اور ارتضیٰ اور ازراق کی فرمائش پر بنوایا گیا تھا۔ اسی آنگن کی چاروں دیواروں کو بے حد خوبصورت پھولوں کی بیلوں سے سجایا گیا تھا۔ آنگن کے سامنے والی مرکزی دیوار کے آخر میں دائیں طرف گھر کا پھیلا دوسرا دروازہ پچھلے لان میں کھلتا تھا، اور اسی دیوار کے دوسری طرف موجود سیڑھیاں سیدھی اوپری فلور کے ساتھ چھت کی طرف بھی جا رہی تھی، جبکہ ہال کے دائیں طرف یعنی ہال کے دوسرے حصے میں بڑا سا لاؤنج کا دروازہ موجود تھا۔ ارتضیٰ ہال کو چاروں طرف سے دیکھتا ہال پار کر کے اندر لاؤنج میں چلا آیا۔ ہال میں بیٹھے ارکم صاحب اور ارحم ملک نے لاؤنج میں جاتے ارتضیٰ کی پشت کو حیرت سے دیکھا، مگر انہوں نے اسے آواز دے کر روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ارتضیٰ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس خوبصورت سے سجے سجائے ہال جیسے لاؤنج کو گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا تھا،
جو اب جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سیٹ کیا جا چکا تھا۔ یہاں فرش پر وال ٹو وال مخملی بالکل ایرانی بلیوں کے روئی جیسا نرم و ملائم دبیز براؤن قالین موجود تھا، جس پر پیر رکھتے ہی پیر اندر تک دھنس جاتے تھے۔ چھت کی خوبصورت سیلنگ پر ہلکی لائٹنگ کے درمیان ایک لائن سے اسٹائلش سے فانوس سیٹ کیے گئے تھے۔ لاؤنج کے بائیں طرف فرنیچر صوفہ سیٹ موجود تھا تو سامنے والی دائیں حصے میں نصب دروازہ جس روم میں کھلتا تھا اسے سب لڑکوں کی پسند کے مطابق ارکم ملک صاحب نے باپ سے ضد کر کے بنوایا تھا۔ یہ خوبصورت سا ساؤنڈ پروف ٹی وی لاؤنج تھا جسے بنوانے کے لیے ارحم صاحب بالکل بھی راضی نہیں تھے، مگر بیٹے کے شدید اصرار پر انہوں نے بے دلی سے انہیں اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی تھی کہ اس ٹی وی پر فلموں ڈراموں کے بجائے بس نیوز اور کارٹونز چلیں گے۔ ارکم صاحب نے باپ کی شرط من مانی تھی اور پھر ارتضیٰ نے ہی کارٹون دیکھنے کے شوق میں باپ کے ساتھ اپنے اس ٹی وی لاؤنج کو اپنی پسند کے مطابق سجایا تھا۔ روم میں فرشی نشستوں کے سوا تین طرف دیواروں میں شروع سے آخر تک بے حد لمبے اور پیارے سے صوفے پڑے تھے، جبکہ چوتھی دیوار پر شروع سے آخر تک بڑا سا 55 انچ کا ایک موٹے سے پیٹ والا ٹی وی موجود تھا، جس کا اسٹینڈ ٹی وی کے ساتھ ہی موجود تھا۔ یہ ٹی وی پاپا اس وقت امریکہ سے لائے تھے۔ ارتضیٰ کو یاد تھا کہ وہ کافی بڑا ہونے کے بعد بھی صبح کے وقت ہمیشہ مرکزی صوفے پر پاپا کی گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر نیوز سنتا تھا اور پاپا اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار باندھ کر اس کے گولڈن وائٹ بالوں والے سر پر تھوڑی رکھے نیوز سننے کے ساتھ اس سے باتیں کرتے رہتے اور گاہے بگاہے اسے گدگداتے بھی رہتے تھے۔ ارتضیٰ نے سر جھٹکتے اس خوبصورت ٹی وی لاؤنج کو دیکھا۔ ساری سیٹنگ وہی تھی، بس سامنے دیوار پر اس وقت پرانے موٹے سے ٹی وی کی جگہ نیا جدید اسٹائل کا پوری دیوار کو کور کرتا ہوا LED موجود تھا۔ اس کے سوا ایک چیز کا مزید اضافہ ہوا تھا۔ پہلے اس روم کی باہر کی طرف کھلتی دائیں کھڑکی میں ونڈوز AC فٹ تھا، مگر اب مرکزی صوفے والی دیوار پر صوفے کے اوپر سپلٹ لگ چکا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر ایک گہری سانس بھرتا ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل آیا اور لاؤنج کی درمیانی دیوار میں نصب بڑے سے گلاس ڈور کو کھول کر آگے چلا گیا۔ گلاس ڈور کھولتے ہی بائیں طرف گیسٹ روم کا دروازہ تھا۔ یہ گیسٹ روم 2 فلورز پر مشتمل ایک پورا ہی ایک پورشن تھا، جس میں نچلے فلور پر 4 اٹیچ باتھ والے بیڈ رومز کے سوا ایک بڑا سا ہال بھی تھا۔ ہال کے ایک طرف گولائی کے شیپ میں اوپری فلور تک جانے والی سیڑھیاں تھیں جو اوپری فلور تک جا رہی تھی۔ اوپر والے فلور کا بھی سٹائل نیچے جیسا ہی تھا، بس ایک فرق تھا، اوپر کے سارے بیڈ رومز میں روم ٹیرس بھی موجود تھا۔ گیسٹ روم کے بالکل ساتھ والا روم دادا جان کا تھا۔ دادا جان کے روم کے سامنے ایک بڑا ہال نما روم نماز کا تھا اور اس کے بعد پاپا، ارکم ملک اور شہرینہ کی پیاری اسٹڈی تھی۔ پھر اس کے بعد ارکم ملک کا جم روم تھا جو پہلے ان کے کام آیا کرتا تھا اور اب اس جم کو ان کے بیٹے استعمال کر رہے تھے۔ ان سب رومز کے درمیان ایک لمبی سی راہداری تھی جس کی شروعات تو لاؤنج کے باہری گلاس ڈور سے ہی ہوتی تھی، مگر اس کا اختتام جم والے آخری روم کے سامنے بائیں طرف مڑ کر گھر کے پچھلے برآمدے اور آنگن تک ہوتا تھا۔ ارتضیٰ اسی لمبی سی راہداری کو پار کرتا ہوا پچھلے آنگن تک چلا آیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنے اس پیارے سے گھر کو چاروں طرف دیکھتا ہوا واپس پلٹا تھا، مگر اپنے پیچھے کھڑے ارکم ملک کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے اپنے بیٹے کو نہ جانے کب سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ارتضیٰ کے چہرے پر پھیلا کرب بھی اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ میری وجہ سے ہوا یہ سب ارتضیٰ، میں نے تمہیں تمہارے پیارے گھر سے دور کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر مجھے رادیہ کی خاطر معاف کر دو۔ وہ زندہ ہوتی تو شاید تمہیں یہ دکھ ہی نہ ملتے اور نہ ہی مجھے جیسے ناعاقبت اندیش شخص کو اس عظیم نقصان سے دوچار ہونا پڑتا، مگر میں نے بہت معافی مانگی ہے۔ ارتضیٰ اپنے اس گناہ پر سالوں سے تڑپ رہا ہوں۔ میرے سینے میں سالوں سے آگ جل رہی ہے جو مجھے اندر ہی اندر جلا کر خاکستر کر رہی ہے۔ پلیز بس ایک بار میرے گلے لگ جاؤ میری جان، میرے سینے میں لگی اس آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ میری دونوں بیویوں کی اولادیں بچپن سے میرے ساتھ موجود رہی ہے۔ رادیہ کی نشانی میرا زر بھی میرے سامنے ہی رہا ہے، مگر میری سب اولادوں کے ہونے کے باوجود تمہاری کمی ان سب کی موجودگی پر بھاری رہی ہے۔ تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو ارتضیٰ۔ سب سے پہلے لفظ پاپا میں نے تمہاری زبان سے سنا تھا اور اسی لمحے میں اس لفظ کی لذت سے روشناس ہوا تھا۔ اپنی ساری اولادوں کو سب سے پہلے میری ان بازوں میں تم نے کھیلنا شروع کیا تھا۔ اس دنیا میں پہلی بار جب تم نے آنکھیں کھولی تھی تو ان خوبصورت آنکھوں کو سب سے پہلے میں نے دیکھا۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں جن کا رنگ دنیا میں سب سے مختلف تھا، جب میرے سامنے آئی تھی تو میں انہیں دیکھ کر بالکل ساکت رہ گیا۔ میرے دل میں اس وقت سب سے پہلے جو جذبہ بیدار ہوا وہ بے حد
بے تحاشا خوشی اور محبت کا تھا۔ پدرانہ شفقت کے جذبے سے سب سے پہلے مجھے تم نے آشنا کروایا۔ میری زندگی کی ساری خوشیاں تم سے وابستہ ہو گئی ارتضیٰ۔ سالوں سال کے انتظار کے بعد تم میری پہلی اولاد کے روپ میں میری زندگی میں آئے تھے میرے بچے، مگر میں نے تمہیں کھو دیا۔ اپنے ایک لمحے کی بھول کی پاداش میں نے تمہیں گنوا دیا۔ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو مجھے بیٹا۔ دھیرے دھیرے بولتے آگے بڑھ کر ارتضیٰ کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، جبکہ ان کی باتوں نے نم آنکھوں سے خود کو دیکھتے ارتضیٰ کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر آخر میں باپ کے ہاتھ جوڑنے پر تو جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا، تبھی ان کے ہاتھ کھولتے ہوئے وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گیا۔ پاپا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں گنہگار کر رہے آپ مجھے؟ آپ گنہگار تھے تو میں نے بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ دادا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میں بھی بہت بڑا گنہگار ہوں جو میں آپ کو سالوں سے رلا رہا ہوں۔ میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کے آنسو میری برداشت سے باہر کی چیز ہے۔ میں آپ کو معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ آپ نے میرے ساتھ جو کیا میرے دل میں اس کا ملال ضرور ہے، مگر میں اس کے لیے آپ سے نفرت نہیں کر سکا، اور نہ ہی میں آپ کو اپنے سامنے یوں معافی مانگتے ہاتھ جوڑتے دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن پاپا آپ نے جو کچھ میری امی سے کہا، کیا آپ نے خود کو اس کے لیے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ نے امی جان اور مما جان کے کردار پر کبھی اتنا رقیق الزام لگایا؟ نہیں نا، انہیں تو آج بھی آپ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ مما جان کو دیکھے بنا آپ کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور کسی خلاف مزاج بات پر امی کی ناراضگی آپ کو پہروں پریشان کرتی تھی، مگر میں نے اپنی امی کے ساتھ آپ کو ہمیشہ سرد موری ہی برتتے دیکھا۔ آپ نے میری امی کے ساتھ ایسا کیوں کیا پاپا؟ وہ آپ کی بیوی تھی، انہوں نے سالوں بعد آپ کو اولاد کی خوشی دی، پھر بھی آپ نے ان کی قدر نہیں کی، کیوں؟ مجھے خود سے زیادہ اپنی امی کے ساتھ آپ کا سلوک درد دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں کی وہ ویرانی جب مجھے یاد آتی ہے، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میری امی نے ہم تینوں کے حوالے سے ہزاروں خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ کیا کیا ارمان تھے ان کے جو ہماری ذات سے جڑے تھے، مگر وہ اپنے خوابوں کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکی۔ ان کے ارمان، ان کی تمنائیں سب خاک مل گئی۔ 33 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی پاپا۔ بعض لڑکیاں تو اس عمر تک شادی بھی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کی یہاں سے اتنی ہی عمر لکھوا کر لائی تھی، مگر انہیں طبی موت سے پہلے آپ کی بدگمانی اور الزام تراشی نے مار ڈالا تھا۔ میری امی کے دل کو آپ کے لفظوں نے چھلنی کر ڈالا تھا۔ آپ نے اپنی 2 بیویوں کے ساتھ انصاف کیا تھا، بلکہ آج تک کر رہے ہیں۔ وہ بھی میری مائیں ہیں، ان کے لیے آپ کی انصاف پسندی دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، مگر میری امی کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ ان کی تکلیف کا سوچ کر اب تک میں تڑپتا ہوں۔ آپ نے ان سے نفرت کی اور اسی نفرت نے ان کی جان لے لی پاپا۔ وہ باپ کے گلے لگ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کھٹی کھٹی آواز بڑھ رہا تھا۔ سالوں کا جمع غبار تھا جو آنسوؤں کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، اور اس کی تڑپتی صداؤں پر خود ارکم ملک کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ روتے ہوئے بیٹے کو خود میں شدت سے بھیجے خود بھی رو رہے تھے، مگر انہوں نے اس کے ایک بھی سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بتاتا ہوں تجھے بیٹے کہ تیرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی ارتضیٰ۔ یہ اپنی زبان سے تجھے کبھی کچھ نہیں بتائے گا، یہ وہ شرمناک سچائیاں تجھ سے کہہ ہی نہیں سکتا، پھر چاہے تم اسے کتنا ہی غلط کیوں نہ سمجھے، اس سے زندگی بھر نفرت کرے، یہ تیری نفرت سہتے سہتے خود تڑپ تڑپ کر مر ہی کیوں نہ جائے، مگر تیری ماں کو تیری نظر سے کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ لیکن میں آج تجھے سب کچھ بتاؤں گا، چل میرے ساتھ۔ ارحم ملک اچانک بولتے ارتضیٰ کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے پوتے کو بیٹے سے الگ کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیرت سے خود کو دیکھتے ارتضیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تھے، مگر ارکم ملک نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے ارتضیٰ کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں پاپا پلیز، آپ ارتضیٰ کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ ارکم ملک نے آنسو بھری نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ آج مجھے مت روک ارکم، ورنہ میں تجھ سے مرتے دم تک بات نہیں کروں گا، اور نہ ہی تجھے اپنا چہرہ دکھانے اس گھر میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر آج میں بھی تیری طرح خاموشی رہا تو یہ تیرا بیٹا زندگی بھر تجھ سے ایسے ہی بدگمان رہے گا، اور تو یوں ہی اس کے لیے تڑپتا رہے گا۔ میں تجھے مزید تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے آج بالکل چپ رہنا۔ چل بھائی ارتضیٰ ملک، میرے ساتھ چل۔ آج تجھے ماضی کی کچھ تلخ سچائیاں بتاتا ہوں کہ تیری ماں کس طرح اور کن حالات میں میرے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی، اور کیا وجہ تھی جو بقول میرا بیٹا زندگی بھر تیری ماں سے نفرت کرتا رہا۔ ارکم ملک ارتضیٰ کا ہاتھ ارکم ملک کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے، آگے بڑھ گئے، اور ارکم ملک ہارے ہوئے انداز میں گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ اشال، ذرا یہ چائے اس راگ کو تو دے آؤ بیٹا، وہ اوپر اپنے روم میں ہے، اور سنو یہ ٹیبلٹ بھی اسے دے دینا، اس کے سر میں درد ہے، کہنا کہ میں نے بھیجی ہے، میں ذرا افا کے ساتھ مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ نور اشال کو ایک چھوٹی سی ٹرے میں چائے کے کپ کے ساتھ ٹیبلٹ دیتی ہوئی بولی، اور خود کچن سے نکل گئی۔ افا اور اسعاد باہر ان کا ویٹ کر رہے تھے، جبکہ شرینہ اشال کو کوفتوں کے لیے دھنیا وغیرہ
काटने को देकर खुद किचन गार्डन से मज़ीद सब्जियां लेने गई थी। इशाल मुमानी की बात सुनकर इस्बात में सर हिलाते चाय की ट्रे उठाकर ऊपरी सीढ़ियां तय करके ऊपर चली गई थी और इज़राक का रूम ढूंढने लगी। ऊपर वाले पोर्शन पर बेडरूम एल शेप की तरतीब में बने हुए थे, जो बाएं हाथ से शुरू होते हुए मुड़कर सीधे सामने लॉन की तरफ बनी बड़ी सी टेरेस तक जा रहे थे। इशाल को नूर के जरिए इतना पता चल चुका था कि ऊपर बाएं तरफ एक तरतीब से बने 4 बेडरूम अरकम मलिक और उनकी 3 बीवियों के थे, और मगर उन 4 रूम्स में भी कौन सा रूम अरकम मलिक का और कौन कौन सा उनकी बीवियों का था, ये इशाल ने जानने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाद आखिरी बेडरूम से बाएं तरफ मुड़ते एक लंबा और काफ़ी चौड़ा सा कॉरिडोर था, जिसमें कुछ दूरी पर एक के बाद एक लाइन से आमने सामने 7 रूम्स बने हुए थे। इशाल जब से मलिक हाउस आई थी, उसका क़याम नाना जान के रूम में था, तब वो यहाँ ऊपर पहली बार आई थी। उसे नहीं पता था कि इन 7 कमरों में से इज़राक का रूम कौन सा है। उसने सबसे पहले एक रूम का दरवाज़ा नॉक करके पहले बाहर इंतज़ार किया, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका, मगर रूम खाली था और सामने लगी इसात की फ़ोटो देखकर वो समझ गई ये इसात का रूम है। तभी वो दरवाज़ा बंद करके इसात के बराबर वाले रूम की तरफ बढ़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। पूरे रूम में कपड़ों का अंबार और बिखरी किताबों और सामान का ढेर था। वो रूम कम कबाड़े की दुकान ज़्यादा लग रही थी। उस रूम की हालत देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो रूम अम्माद का होगा। तभी वो जल्दी से बाहर की तरफ लपकी थी, यानी एक साथ एक लाइन में बने ये 2 रूम उन दोनों छोटों के थे। इशाल उन रूम्स के सामने बाएं तरफ वाले रूम की तरफ बढ़ी, जो लॉक पड़ा था। उससे अगले रूम का दरवाज़ा बाहर से ही खुला पड़ा था। बाहर दरवाजे पर नॉक करने लगी थी कि कम इन अंदर से आती आवाज़ पर जैसे ही रूम में दाखिल हुई, सामने अपनी व्हील चेयर पर काम खामोशी से बैठा खिला में घूर रहा था। ओए होए, ये तो मिस्टर किंग का रूम है। वाह, ये तो वाकई किसी किंग के शान शान सजाया गया है। हाउ लकी यू एंड इर्तिज़ा भैया। हमारी हवेली में इर्तिज़ा भैया का रूम भी इसी तरह खूबसूरती से अम्मा ने सजाया हुआ है। वैसे मिस्टर किंग, आप लड़कों के तो खासे ऐश होते। अम्मा अब्बा आप लोगों को बड़ी आसानियाँ देते हैं। अलग रूम, गाड़ी, मोबाइल सब मिलता है, और एक हम है। मुझे तो आज तक अनिला आपी की शराकत वाला रूम ही मिला हुआ है, जहाँ उनके दर्जन भर सामान के साथ मैंने भी अपना नन्ना मुन्ना सा सामान रखा हुआ है। मोबाइल अम्मा लेने नहीं देती, और मैं ज़्यादा देर रूम में अकेली रहूँ तो मेरी अम्मा को घबराहट होने लगती, और वो चुटिया से खींच कर मुझे रूम से बाहर लाती, फिर अपने सामने ले जाकर किचन में खपा देती। ये भी कोई ज़िंदगी हुई? मुझसे 100 गुना अच्छी ज़िंदगी तो हमारी वो काम वाली है ना सकीना, उसकी है। रोज़ वो काम से निमट कर खेतों और बागों की सैर पर निकल जाती। कभी आम, लीची, आड़ू, सेब, तो कभी अमरूद, अंगूर, संतरे पेड़ों से उतार कर लाती है। खेतों में जाती है तो गन्ने, छल्ली वो लेकर आती है। मगर मुझे तो मेरी अम्मा अपने खेतों में तो दूर, अपने घर के पास वाले ट्यूबवेल तक जाने नहीं देती। मुंह लटकाकर अफसुर्दगी से बोली। उसकी बातें सुनकर खामोश वो अफसुर्दा सा बैठा काम कहका लगाकर हंस पड़ा। ओह, तो तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम अपनी नौकरानी की तरह बागों और खेतों में चोरी करने नहीं जाती। बहुत अच्छा है, चोरी करना गुनाह है शाल। वैसे फुप्पो तुम्हारे साथ वाकई नाइंसाफ़ी करती है। मैं भाई से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें ज़्यादा किचन में ना भेजा करें। इतनी नाजुक सी जान से हर वक्त किचन के काम करवाना अच्छी बात नहीं है। इकाम मुस्कुराता बोला, रहने दे मिस्टर किंग, भैया बहुत बार कह चुके हैं। मगर अम्मा भैया के सामने तो हाँ कर देती है कि अब मुझसे काम नहीं करवाएगी, लेकिन उनके शहर जाते ही मुकर जाती है। आपको अपनी फुप्पू का नहीं पता मिस्टर किंग, वो बहुत वादा खिलाफ किस्म की खातून है। इशाल नाक चढ़ाकर दोबारा बोली थी, और उसकी अंदाज पर इकाम फिर से मुस्कुरा दिया। तुम मुझे किंग क्यों कहती हो इशाल? मैं कहाँ से किंग दिखता हूँ तुम्हें? इरकाम हुले से मुस्कुराकर उसे टोक गया था। ले, मामू जान ने ही तो बताया था मुझे कि आपने अपने यूनिवर्सिटी प्ले में एक यूनानी किंग का रोल प्ले किया था, और उस किंग के किरदार में आप बेहद खूबसूरत लगे थे। तो मैंने सोचा कि आपको मिस्टर किंग का टाइटल देकर अपने मामू को खुश कर दूं। वैसे वो आप समेत अपने सब बेटों को किंग ही समझते हैं। कहते हैं मेरे सारे बेटे बड़े खूबसूरत हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि मेरे इर्तिज़ा भैया जैसा आप में से कोई नहीं है, लेकिन वो मानते ही नहीं। उन्हें आप सब शहजादे लगते हैं। खैर, उनके बेटे हैं, जो जी चाहे कहे। अरे हाँ, ले, आपने बाथरूम लगाकर मुझे बुलाई दिया। आपके सड़े हुए भाई का रूम कौन सा है? अरे वही वाले जो हर वक्त नाक चढ़ाए मुंह बनाए घूमते हैं। अपनी उस क्वालिटी की वजह से भी वो मेरे इर्तिज़ा भैया जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। कहाँ मेरे खुश मिजाज हंसमुख चेहरे वाले भैया, और कहाँ ये उनके छोटे कड़वे करीले जैसे सड़े हुए भाई। तौबा। खैर बताए, उनका रूम कौन सा है? मुझे चाय उन्हें देनी थी, मुमानी ने भेजी है। विशाल ने दोबारा नाक चढ़ाते कहा। वो इसराक के बारे में बात करी थी, ये काम समझ चुका था। तभी इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बेसाख्ता दोबारा कहका लगाकर हंस पड़ा। हद है भाई इशाल, तुम ये सब मेरे सामने तो कह रही हो, मगर जर भाई के सामने गलती से भी मत कहना।
وہ بہت سنجیدہ طبیعت کے مالک ہے اور انہیں کسی کا زیادہ بولنا بھی پسند نہیں۔ میرے روم کے ساتھ ہی یہ اگلا والا روم بھائی کا ہے۔ جاؤ لے جاؤ چائے، مگر مجھے لگتا ہے ٹھنڈی ہو چکی ہے، بہتر ہوگا کہ اسے گرم کر کے لاؤ۔ بھائی ٹھنڈی چائے نہیں پیتے۔ کام کے کہنے پر اشال نے کپ کو دیکھا تھا، چائے کے اوپر موٹی ملائی کی تہ جم چکی تھی۔ واقعی اس کی باتونی عادت کی وجہ سے چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ واقعی یہ تو ٹھنڈی ہو گئی، مگر میں اسے گرم نہیں کروں گی۔ بابا کہتے ہیں ایک بار بنائی ہوئی چائے دوبارہ سے گرم کر کے استعمال نہیں کرتے، بیکار ہو جاتی ہے اور صحت کے لیے مضر بھی ہوتی ہے۔ میں دوسری بنا لاتی ہوں، جلدی جلدی بولتی ہوئی چائے لینے نیچے چلی گئی۔ کچن میں شرینہ گھر کی ملازمہ کے ساتھ کھڑی سبزیاں دھو رہی تھی۔ اشال نے جا کر پہلے والی چائے پھینک کر ازراق کے لیے دوسری چائے بنائی اور شرینہ کو بتا کر اوپر اس کے لیے چائے لے کر پہنچ گئی۔ اس بار وہ سیدھی ارقام کے بتائے ہوئے روم کے سامنے آئی تھی۔ ارقام اب بھی اپنے روم میں ویل چیئر پر بیٹھا اپنا فون دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتی ازراق کے روم کا دروازہ نوک کرنے لگی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر نوک کیا تھا، مگر جواب نہ آ رہی تو اس نے ایک نظر چائے کو دیکھا جو وہ ابھی بنا کر لائی تھی۔ یقیناً وہ ایسی ہی پڑی رہتی تو یہ چائے بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ تبھی وہ ذرا سا اندر جھانکتے ہوئے خالی پڑا روم دیکھ کر اندر چلی آئی۔ پورا روم خوبصورت جیسمین اور روزز فلاورز کی فریش خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اشال نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے دل فریب خوشبو کو اپنے سانس میں اتارا اور چاروں طرف گھوم کر روم کا جائزہ لینے لگی۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما روم تھا، جس میں عین دروازے کے سامنے رکھے ڈارک براؤن و گولڈن صوفے کے اوپر ازراق کی بڑی سی فوٹو لگی ہوئی تھی اور روم میں بائیں جانب خوبصورت موٹے براؤن پردوں پر نیٹ کے آف وائٹ پردے پڑے تھے، جو دونوں اطراف سے دیوار پر لہردار انداز میں فولڈ ہوئے سائیڈ میں ڈوریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہی پردوں کے پیچھے مرکزی دیوار کے ساتھ بڑے سے جہازی سائیڈ بیڈ ایریا تھا، جہاں بیڈ کے اوپر ازراق کی ایک اور تصویر لگی تھی، جس کے دائیں بائیں خوبصورت سے ہلکی روشنی والے LED لیمپ نصب تھے۔ پورے روم کو آف وائٹ اور ڈارک براؤن رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ کھڑکیوں پر ڈارک براؤن و گولڈن پردے لٹکے ہوئے تھے۔ روم میں وال ٹو وال ڈارک براؤن قالین بچھا تھا۔ بیڈ پر خوبصورت ڈارک براؤن و گولڈن بیڈ کور سجا تھا۔ ڈارک براؤن و گولڈن ہی کمفرٹر بھی بیڈ پر سلیقے سے طے ہوا پڑا تھا۔ آف وائٹ سیلنگ میں لگی لائٹ اس وقت بند تھی، مگر روم میں ہال کی لائٹ سائیڈ ایک فینسی لائٹ آن تھی اور تھوڑا آگے عین بیڈ کے اوپر ڈم لائٹس میں جلتا چھوٹا سا اسٹائلش لیمپ والا فانوس روم کو بے حد خوبصورت لک دے رہا تھا۔ روم سادگی اور خوبصورتی کا ملا جلا امتزاج تھا اور ستائشی نظروں سے اس سب طرف دیکھ رہی تھی کہ تبھی روم کے دائیں طرف دیوار میں نصب دروازہ کھول کر کوئی باہر آیا۔ اشال نے پلٹ کر دیکھا، ازراق مگن سے انداز میں اپنے بدن اور بالوں سے ٹپکتا پانی گلے میں موجود تولیوں سے صاف کرتا ہوا صرف شارٹس پہنے باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کے لب نہ جانے کیوں آپ یہاں مسکرا رہے تھے۔ اشال نے بغور ازراق کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا۔ آپ کی چائے نور ممانی نے بھیجی تھی، مگر وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں دوسری بنا کر لائی ہوں، چائے پی لیں، مگر اس سے پہلے یہ درد کی ٹیبلٹ لے لیجیے گا۔ اشال تولیہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے ازراق کو دیکھ کر بولی، اور ازراق اچانک اپنی پشت پر اشال کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے مڑا۔ اس کے بالکل پیچھے مرون و پٹ سوٹ پر بالوں میں کیچا لگائے چہرے پر آتی بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹوں کو پھونک سے اڑاتی اشال کھڑی تھی۔ پیچ و میرون رنگ کے سوٹ میں اس کی گلابی رنگت کھلی پڑی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے دونوں شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے لیے ریلیکس سی کھڑی ننگ دھڑنگ سے ازراق کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے ایک نظر اپنے شرٹ لیس بدن پر ڈالی اور بوکھلا کر تیزی سے جس دروازے سے باہر آیا تھا اس کے دوسری طرف نصب دوسرے دروازے کھول کر وہ برق رفتاری سے اندر گھس گیا، جہاں سے اس کی واپسی صرف 5 منٹ کے اندر ہی مکمل کپڑوں میں ہوئی تھی۔ وائٹ ڈھیلی سی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں وہ اپنی ٹھٹکا دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ آنکھوں میں سنجیدگی لیے اشال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں اشال، خاص کر کسی مرد کے روم میں کسی بھی اجنبی لڑکی کو یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں گھسانا چاہیے۔ میرے روم میں ساتھ امات، امی جان اور مما جان، یہاں تک کہ پاپا بھی نوک کر کے آتے۔ تمہیں بھی اندر آنے سے کم نوک کرنا چاہیے تھا۔ وشال کی خوبصورت بڑی بڑی کالی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، اچھا، مگر آپ اپنے بیڈ روم میں ایسا کیا کرتے جو آپ کے روم میں سب لوگ نوک کر کے آتے؟ کیا یوں ہی ننگ دھڑنگ سے گھومتے رہتے؟ چے چے چے، افسوس میرے بھیا کے بھائی ہو کر بھی آپ کو شرم نہیں آتی۔ بھیا تو جب اکھاڑے سے گھر میں آتے تب بھی باوجود پسینوں میں نہائے ہونے کے وہ پراپر کپڑے پہن کر ہی حویلی میں آتے، پھر اپنے روم میں جا کر فریش ہوتے، اور ہم میں سے کسی پر بھی پابندی نہیں ہے کہ ہمیں ان کے روم میں جانے سے پہلے نوک کرنا ہے۔ بابا باقاعدہ پہلے سے اپائنٹمنٹ لینا ہے۔ میں تو اپنے
زارون بھیا اور زیب بھیا کے روم میں بھی بے دھڑک دن دناتی ہوئی چلی جاتی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے نہیں کہتے کہ نوکر کیا ہے کرو، آپ ہی مجھے دنیا کے انوکھے ترین مرد لگے۔ خیر انوکھے یا نرالے مجھے کیا، میں نے کون سا آپ کے اس محل میں زندگی بھر رہنا ہے، آج ہوں کل چلی جاؤں گی۔ یہ پکڑے اپنی چائے، میں تو چلی۔ ایشان کسی بات پر شرمندہ ہو جائے یا ایک بات کا سیدھا اور مختصر جواب دے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس وقت وہ جس ڈٹائی کا مظاہرہ کر کے اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی، اس پر اضراء کو نہ جانے کیوں بری طرح سے غصہ آیا۔ تبھی اسے یوں پٹر پٹر بولتے دیکھ کر زور سے چلایا، شٹ اپ، دماغ ہے کہ نہیں تمہارے اس بھیجے میں؟ پہلے میں سوچتا تھا کہ تم زیادہ بولتی ہو مگر عقل سمجھ رکھتی ہوگی، لیکن تم نے یہاں بھی خود کے لیے میری رائے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اشال، تم ایک عجیب بدزبان اور کھر دماغ ٹائپ کی لڑکی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تم کتنا بولتی ہو؟ تم اتنا زیادہ بولتی ہو کہ کوئی بھی تمہیں آسانی سے جاہل کا ٹائٹل دے سکتا ہے۔ تمہاری بولی گئی ہزاروں باتوں میں سے آدھی باتیں فضولی ہوتی ہیں، پھر سونے پہ سہاگا۔ تم بولتے وقت نہ سامنے والے کی سننے کو تیار ہوتی ہو اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہو کہ تمہاری باتیں بلکہ فضول باتیں سننے میں مقابل انٹرسٹڈ ہے بھی یا نہیں۔ پھپھو نے یہ تربیت کی ہے تمہاری، تمہیں اپنے گھر میں یہ سلیقہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ کس کے سامنے کیسے بات کرنا چاہیے کیسے نہیں۔ میں نے دادا جان سے سنا تھا کہ تم پڑھتی ہو، مگر معاف کرنا کسی بھی اینگل سے تم مجھے پڑھی لکھی نہیں لگتی۔ پڑھائی لکھائی انسان کو مہذب بناتی، مگر تم تو بالکل ہی گاؤں کی عجیب پینڈو ٹائپ کی لگتی ہو۔ افا تمہاری عمر کی ہوگی، مگر اسے دیکھو کتنی ویل بیہیوڈ اور ویل کلچرڈ ہے، کتنا خوبصورت اور نپا تلا بولتی ہے۔ تمہاری طرح ہر وقت ٹر ٹر نہیں کرتی رہتی، کچھ سیکھو اس سے، بلکہ کم بولنا سیکھو، کیونکہ تمہیں اگلے کا جانا ہے۔ اسی طرح سب کے ساتھ زبان درازی کرو گی تو آج میں کہہ رہا ہوں کل کو سسرال والے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا سوائے بولنے کے، اور سب سے زیادہ اس بندے کا برا حشر ہوگا جس کے متھے تم لگو گی۔ اسی لیے وقت رہتے اپنے آپ کو بدلو۔ اور ازراق کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، اور اس کے روم کے دروازے پر اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ارقام بھی بھائی کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنے روم سے نکل کر باہر ٹیرس تک جا رہا تھا، مگر ازراق کے روم کے کھلے دروازے سے آتی اس کی اونچی آواز کو سن کر ٹیرس تک جانے کے بجائے اندر اس کے روم تک چلا آیا، جبکہ ازراق کے سامنے ریلیکس سی کھڑی اشال نے اس کی برہم شکل دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹرے صوفے کے سامنے پڑی گلاس ٹیبل پر رکھی، اور پھر وہ دوبارہ سیدھی ہو کر ازراق کو دیکھنے لگی تھی۔ میں جس قسم کی بھی لڑکی ہوں مسٹر ازراق ملک، آپ میرے متعلق رائے قائم کرنے اور مجھے سمجھنے پر اپنی انرجی ضائع مت کریں، اور نہ ہی مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ مجھے کتنا اور کب بولنا چاہیے۔ ہاں مگر آپ نے اب بات چھیڑی ہے تو میں آپ کو آپ کی باتوں کا جواب ضرور دوں گی۔ سب سے پہلی بات کا جواب سنیں، میں چاہے کتنا بھی بولتی ہوں مگر مجھ میں اتنی تمیز ہے کہ میں 2 منٹ میں کسی کی تربیت یا ماں باپ پر نہیں جاتی۔ دوسری بات، میں پڑھی لکھی ہوں یا پینڈو، یا میری تعلیم نے مجھے کتنا مہذب بنایا ہے، یہ بھی میں آپ پر ثابت نہیں کرنا چاہتی، مگر ہاں اتنی تہذیب ہے مجھ میں کہ میں آپ جیسے پڑھے لکھے مہذب شخص کی طرح کسی گھر آئے مہمان کو اس کی اوقات یاد نہیں دلاتی، آیا کہ وہ شہری ہے یا پینڈو۔ اس بات پر آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں، بلکہ فخر سے کہتی ہوں کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، آپ کی طرح میں اس شہر کی رہائشی نہیں ہوں۔ ہم پینڈو لوگ اپنے گھر پر آنے والے مہمان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے، پھر چاہے وہ کتنا ہی بد تہذیب، غیر مہذب یا ان پڑھ جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بات، آپ نے کہا میں افا سے سیکھوں کہ مجھے کس طرح کلچرڈ اور ویل بیہیوڈ ہونا چاہیے، یعنی میں اپنی شخصیت کو دبا کر کسی اور کو کاپی کروں۔ تو آپ مجھے جواب دیں کہ آپ میرے ماموں جان اور اپنے والد محترم کے ساتھ اپنی 2 ماؤں یعنی اتنے خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہیں کاپی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ ان کی طرح خوش اخلاق نہیں ہیں؟ کیوں آپ ہر وقت اپنے چہرے پر بیزاری کا بڑا سا بورڈ لگا کر گھومتے؟ میں نے اتنے خوش اخلاق لوگوں کے بیچ آپ جیسے آدم بیزار شخص کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ان سب خوش اخلاق لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہر انسان کی اپنی اپنی الگ شخصیت ہوتی ہے۔ آپ میرے مینرز، کلچر اور بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، مگر خود کو دیکھیں، آپ 2 منٹ میرے ماں باپ، میری تربیت تک چلے گئے۔ کیا آپ کو آپ کا شہری کلچر یہی سکھاتا ہے کہ خود سے بڑوں کے لیے اس طرح بات کریں؟ اور آپ خود کو دیکھیں، آپ ہے کیا؟ صرف اچھی صورت لے کر آپ خود کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات بھی ہے تو آپ سے 95% حسین میرے بھیا ہے، اس کے باوجود وہ خود کو نہ تو سپیریئر سمجھتے ہیں، نہ کبھی کسی کو آپ کی طرح بے عزت کرتے۔ اب آخر اور اہم بات، میں جس کے بھی متھے لگوں گی اس کا حشر خراب ہوگا، یا وہ بیچارہ مجھ سے شادی کے غم میں خودکشی کر لے گا، اس کی آپ فکر مت کریں۔ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں اور اپنے جیسے ہی کسی گاؤں والے سے شادی بھی کروں گی، اور کیا ہے نا کہ ہم پینڈو لوگ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یقین کریں ہمارے دل بہت بڑے ہوتے ہیں،
ہم اپنے سینے میں آپ شہریوں کی طرح گھٹن، اناد اور کم ظرفی لیے نہیں گھومتے۔ میں اگر زیادہ بولتی ہوں تو اپنی اس خامی کے ساتھ بھی الحمدللہ بہت خوش ہوں، اور اس بات پر مطمئن بھی کہ بھلے ہی میں زیادہ بولوں مگر اپنے لفظوں سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتی، اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھتی، نہ ہی کسی کو اپنے سے کم یا حقیر سمجھتی۔ اسی لیے آپ جیسے چھوٹی سوچ والے اور اناپرست شخص کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا مستقبل کل کو کسی کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا اچھا برا سوچنے کو میرے ماں باپ، میرے بھائی ابھی موجود ہے، اور میرے نصیب میں جو بھی شخص لکھا ہوگا میں دعا کروں گی کہ وہ آپ جیسی چھوٹی سوچ والا نہ ہو، یا آپ کی دوائی اور چائے رکھے پی لے۔ اور ہاں، میں دروازہ نوک کر کے ہی آئی تھی مگر آپ باتھ روم میں تھے، اس لیے آپ کو سنائی نہیں دیا۔ تبھی مجھ سے یہ غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو گئی۔ وہ ازرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا پلکے جھپکائے اسے ایک ایک لفظ، ایک ایک بات واضح طور پر جتاتی چلے گی، اور ازراق حیرت سے منہ کھولے اس کی شکل دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی حیرت کی وجہ اشال کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا نہیں تھا، بلکہ اشال کا شائستہ اور رواں انگلش لہجہ تھا۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ اس سے مکمل امریکن انگلش لہجے میں بات کری تھی، تو سمجھا تھا کہ اشال اپنے چھوٹے سے گاؤں کے کسی سستے سرکاری اسکول میں فرش پر بچھی دریوں پر بیٹھ کر پڑھنے والی ایک خستہ حال سے اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اس نے ایسی نام نہاد واجبی سی پڑھائی کی ہوگی جس کے بعد وہ اردو اور پنجابی ڈھنگ سے بول سکتی ہوگی، مگر وہ تو شہر کی اچھی بھلی پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ اچھے انگلش ایکسنٹ میں بات کر رہی کہ 2 منٹ میں ازراق کی بولتی بند کر کے پلٹ بھی گئی تھی۔ مسٹر کنگ، مجھے ذرا راستہ دے پلیز۔ ازراق کے روم میں دروازے کے بیچوں بیچ بیٹھے ارکام سے بولی تھی، اور ارکام نے سر اٹھا کر اس کے سپاٹ چہرے اور نم آنکھوں کو دیکھا، اور پھر وہ لب بھیج کر ایک طرف ہو گیا۔ اشال اس کے برابر سے تیزی سے نکلتی چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد ارکام بھی سر جھکائے ایک ہاتھ سے اپنی چر گھماتا باہر نکل گیا، جبکہ ازراق نے ایک نظر ٹیبل پر رکھی چائے کو دیکھا تھا۔ آپ کی چائے نور ممانی نے بھیجی تھی مگر ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں دوسری بنا کر لائی ہوں، چائے پی لیں مگر اس سے پہلے درد کی ٹیبلٹ لے لیجیے گا۔ اس کے کانوں میں اشال کی آواز گونجی تھی، تبھی اس نے ٹیبلٹ اٹھانے کے بعد ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر کھولی تھی، اور ٹیبلٹ منہ میں رکھ کر پانی سے کولی نگلتے صوفے پر جا بیٹھا۔ پھر اس نے چائے اٹھا کر پینی شروع کر دی تھی۔ کانوں میں اب بھی اشال کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی، اشال ذوالفقار شاہ، انٹرسٹنگ گرل، زیر لب بڑبڑا کر بولا تھا، اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ سے مزیدار سی چائے کے سپ لینے لگا۔ وہ انیلا اور اسماعیل کو لے کر پیٹرول پمپ کے پچھلی سائڈ پہنچ گئی۔ پھر انیلا نے اسماعیل کو سمیر کے حوالے کر دیا، لیکن اسماعیل نے باپ کے پاس پہنچتے ہی رٹو طوطے کی طرح ساری بات سمیر کو بتا دی تھی، جسے سن کر سمیر غصے سے بھڑک اٹھا تھا، اور اس سے پہلے کہ سارم کے پاس جا کر اس کا منہ توڑتا، الایا اور انیلا نے اسے بے حد مشکل سے سمجھا بجھا کر بچوں کے ساتھ ملک ہاؤس روانہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے سیدھے ہاسپٹل چلی گئی۔ اکمل صاحب سارا دن سے جاگ رہے تھے، تبھی شام کے وقت ان کی آنکھ لگی۔ الایا ایک نظر باپ کو دیکھتے ہوئے انیلا کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ الایا، آج تم نے بہت غلط کیا، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں یوں اس بندے سے نہیں الجھنا چاہیے تھا، وہ بھی تب جب تمہیں سامنے والے کی شخصیت کا تھوڑا بہت اندازہ نہ ہو۔ مجھے وہ شخص ٹھیک نہیں لگا تھا۔ صحیح ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، مگر اس کے ساتھ میری بھی غلطی تھی۔ میں سمیر کے غصے کی وجہ سے جلدی جلدی روڈ کراس کر رہی تھی، تبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ شخص بدتمیزی کر رہا تھا تو ہم اسے نظر انداز کر کے آگے بھی جا سکتے تھے۔ تمہیں اسے یوں الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ تم ہر وقت جھانسی کی رانی بنی مت رہا کرو، سب کے ساتھ مار پیٹ کرتے مرنے مارنے پر اتراتی ہو۔ کم سے کم کچھ دیر سوچا تو کرو۔ اب ہر کوئی میرے ارتضیٰ کی طرح شریف نہیں ہوتا جسے تم جب چاہے سب کے سامنے مار لیتی ہو۔ میں نے فون پر سب سن لیا تھا، وہ تمہیں بس مجھ سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر تم نے اتنی سی بات پر میرے بھائی کو نہ صرف نانا جان اور ماموں جان کے سامنے مارا بلکہ اس کا فون بھی توڑ دیا۔ انیلا نے منہ بنا کر بولتے الایا کو مصنوعی انداز میں آنکھیں بھی دکھائی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے بھابھی کہ میں جھانسی کی رانی بنی رہتی ہوں، سب کے ساتھ مار پیٹ کرتی رہتی ہوں، ہر وقت مارنے مارنے پر اتری رہتی ہوں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرا واسطہ ہی اکثر اس طرح کے کیسز سے پڑتا ہے؟ اور آپ نے اپنے بھائی کی بھی خوب کہی، اس وقت استاد محترم بات ہی مت کریں۔ آپ ابھی جانتی کیا ہے کہ یہاں 2 دن میں کیا کچھ ہو گیا؟ جان جائے گی تو جان جا کر خود بھی اپنے بھائی کے منہ پر 2 چپڑے مارے گی۔ الایا نے ناک پھلاتے ہوئے زور شور سے نفی میں سر ہلا کر کہا، مگر آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ الایا، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ انیلا نے اچانک الایا کی آنکھوں سے چھلک پڑتے آنسوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا، بھابھی آپ کے ماموں کے بیٹوں نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ مجھے بھابھی، ان لوگوں نے مجھے جو سمجھایا اس کے بعد یقین کرے میرا مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر بمشکل تمام ہچکیوں میں وہ انیلا کو ساری بات بتاتی چلی گئی، جسے سن کر انیلا ساکت رہ گئی۔
وہ مجھے جس طرح دیکھ رہے تھے، مجھے ارتضیٰ کی وہ نظر نہیں بھول رہی۔ بھابھی، مجھے آپ کے ماموں کے چھوٹے بیٹے کے وہ الفاظ نہیں بھول رہے جب اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے کال بوائز کو گھر بلاتی ہوں۔ بھابھی، میں مجھے اتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ، 6 مردوں کے بیچ میرے باپ کی عمر کے انسان کے سامنے جس طرح میرے گلے میں ذلت کے طوق ڈالے گئے، اسے میں کبھی نہیں بھول سکتی بھابھی۔ میں اس گناہ کے لیے ارتضیٰ اور ان کے بھائی کو کبھی معاف ہی نہیں کروں گی۔ گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی علایا اپنی تیز چیخوں کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انیلا کے گلے لگ گئی، جبکہ انیلا اسے اپنے ساتھ لگائے تھپکنے لگی۔ ان کے پاس تو الفاظ نہیں تھے جن کا سہارا لے کر وہ اپنی بیٹی جیسے اس لڑکے کو تسلی دیتی۔ علایا انہیں شال کی طرح ہی بے حد عزیز تھی۔ شادی کے بعد میکے سے سسرال جاتی انہیں علایا کے روپ میں دوسری شال مل گئی۔ علایا بھی ہر وقت ان کے پاس ہی ان کے روم میں گھسی رہتی تھی۔ انیلا کی خود کی اولاد شادی کے کافی سال بعد ہوئی، اس لیے انہوں نے علایا رشال کو اپنی اولاد ہی سمجھا، اور آج ان کی وہی اولاد جیسی علایا ان کے بھائی کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اور اسے یوں روتے دیکھ کر انیلا کو ارتضیٰ پر شدید غصہ تھا۔ اگر وہ ان کے سامنے ہوتا تو وہ بھی یقیناً علایا کی طرف سے بلا جھجک واقعی 2 چپیڑے لگاتی۔ علایا کو بچپن سے ہی اچھی طرح جاننے کے باوجود آخر ارتضیٰ نے اس پر شک کیا، کیسے؟ وہ علایا کو تسلی آمیز انداز میں تھپکنے لگی تھی کہ تبھی کوئی روم کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اچانک روم میں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ آنے والے کے سلام کرنے پر انیلا سمیت علایا نے بھی سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور سامنے کھڑے صارم کو دیکھ کر وہ دونوں ششدر رہ گئی تھی۔